لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں. ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے پھر وہ مر جائے. بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو نارمل ہو, دماغ صحیح کام کر رہا ہو, تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا, اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس پہ جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم. وہ غم بھی اور اس سے بڑے غم میں اپنے آپ کو ڈال لیا, اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی ہائے بیچارے نے خود ہائے دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا. اگر وہ صبر کر لیتا, روتا پیٹتا بے شک, چیخو پکار کرتا, تو بھی صابرین میں شمار ہوتا. غم میں رونے کی بھی اجازت ہے, ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے. ایسا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے بھائی, یہ تو پھٹ جائے گا آدمی. تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی, ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ. اور اگر بہت زیادہ غم ہو رہا ہے تو چیخو پکار کی بھی, بعض دفعہ چیختا بھی ہے انسان جب زیادہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. قتل کر دیا تو آپ امتحان میں ناکام. اور ایسے آدمی پہ ترس نہ کھائیں. لوگ کہتے ہیں ہائے ماں کی خاطر جان دو, باپ کی خاطر جان کا یہ مطلب نہیں کہ لٹک جاؤ, اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا. ملک کی خاطر جان دو, اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو, دنیا بھی سلوٹ کرے گی کہ والدین پڑھیں, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے. مغفرت کی دعا جائز ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے, دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے, تاکہ ہم مریں تو ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں مانگیں. ہم یہ ایک جرم نہیں ہے, ممکن ہے ہم میں کوئی اور گناہ ہو, اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں, یہ بھی غلط ہے. تو جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی, ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو ہلاک کرنا حرام اور گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ دیکھا جائے گا تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, یہ آیت یاد رکھیں اور یہ نص قطعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے, کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی تکلیف ناقابل برداشت محسوس ہو رہی ہے تو وہ ہمارا احساس ہے جو اس کو ناقابل برداشت بنا رہا ہے, ورنہ حقیقتاً وہ تکلیف یقیناً قابل برداشت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مظلوم پر جو ظالم کا ظلم ہے وہ بھی قابل برداشت تھا. اب اس نے اسے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے اگر خودکشی کر لی تو خودکشی گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ حرام موت مرا ہے, اور حرام موت مرنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس حرام کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, یہ گویا کہ ایک گناہ کو جائز قرار دینا ہے یا اس گناہ کے ساتھ راضی ہونا ہے. تو یہ اس طرح کہنے والا بھی گناہگار ہوگا. دیکھیے جی, اصولی بات سمجھ لینی چاہیے, ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط رہے گی. جھوٹ ہمیشہ غلط رہے گا, بددیانتی ہمیشہ غلط رہے گی, رشوت ہمیشہ ایک گناہ کا کام رہے گی. یہی معاملہ خودکشی کا ہے, تو یہ ایک گناہ کا کام ہے, ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا, تو مجبوری کا ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس کی رعایت دے دے گا, لیکن اس کے بارے میں ہم یہاں کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ قتل ایک بڑا جرم ہے. اب عدالت میں جب قتل کا مقدمہ جاتا ہے تو بعض اوقات عدالت مجرم کے حالات کے لحاظ سے اس کو رعایت دیتی ہے. یہ مجرم کے حالات ہیں, جرم تو ہو گیا ہے اور ایک سنگین جرم ہو گیا ہے. اگر آدمی نے کم تولا ہے, آدمی نے رشوت لے لی ہے, کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے, کسی کو قتل کر دیا ہے, تو جرم ہو گیا ہے. اس جرم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن مجبوری کی رعایت ہر جگہ ملحوظ ہے. جس طرح حرام کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, یعنی اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا ہے, مضطر ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا مواخذہ اٹھا دیتے ہیں, یعنی اس کا پھر حساب کتاب نرم ہو جاتا ہے. تو یہی چیز اس معاملے میں بھی ہوگی, اور مجبوری کی رعایت, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ایسے معاملے میں لحاظ کریں گے. وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے, قرآن مجید میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی آدمی مجبور ہو گیا, معذور ہو گیا, تو رعایت کا امکان ہے. لیکن قانون وہی ہے. قانون وہی ہے کہ ایک چیز حرام ہے, ایک چیز ممنوع ہے, ایک چیز سے روکا گیا ہے. خودکشی کیا ہے, آپ غور کریں نا, کیوں ہے؟
یعنی جب کوئی چیز حرام قرار دی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا. جب ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ میری موت فلاں وقت میں آنی چاہیے وہ فیصلہ غلط ہے, میں اس کو نہیں مانتا, وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے. اس وجہ سے ایک بڑا جرم ہے. لیکن ہر بڑے سے بڑے جرم کے بارے میں بھی قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ مجبوری کی رعایت ملے گی. ایک ذمہ داری اللہ پاک کی کہ کب جان اس کی لینی ہے یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس لیے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا. اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح مرنا. ہم غلط کام کریں, زہر کھا لیں, گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرم ہی ہیں. اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا, تو اللہ کا کام ہے, وہ جانتا تھا, مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تم مرتے پھرو. ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ہمیں اپنا کام سنبھالنا چاہیے جو انسانوں کے ذمہ لگا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ تمہیں کرنا. ہم یہ ڈھونڈنے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے. اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرتا. آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا, آپ اپنی نالائکی سے فیل ہوں, محنت نہ کریں, تو کسی دن ڈائری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا تھا اس لیے میں فیل ہوا. استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا, تیری کمبختی سے استاد کو لکھنا پڑا تھا. کہ اللہ نے جو لکھا نا وہ ہمیں نہیں تنگ کرتا کہ ہم خودکشی کریں. اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, وہ جانتا کہ حرامی یہ کریں, گناہ ہے, حرام ہے, اتنا بڑا جرم ہے. تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آلے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گا نا, زہر سے یا خنجر سے, دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی سے وہ مرتا رہے گا. یہی سزا اس کو ملے گی, ان گنت موتیں کہ بھگتتا رہے. تو اتنا جلد باز نکلا تھا کہ میں جان چھڑاؤں مصیبتوں سے, بھگت پھر. صبر سے کام لینا چاہیے. مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگے. خودکشی بہت اللہ کے نزدیک جرم ہے. بہت ساری خودکشیاں جو لڑکیاں کر لیتی, نوجوان جن کی عمریں گزر گئی ہے, ان کے نوٹ یہی ہوتے ہیں. ایک سروے کیا گیا تھا کہ علاقے میں, اس علاقے کے سروے کے مطابق جو خودکشیاں ہوتی تھی ان خودکشیوں میں 10 سے 15% اسی وجہ سے لڑکیوں نے کی, جو سب کچھ تھا ان کے پاس, صرف شادی نہیں ہوئی جہیز کی وجہ سے تو مر گئی. تو لڑکیوں کی خودکشی کرنے کی, لڑکیوں کے بھائیوں کی خودکشی کرنے کے اور والدین کی خودکشی کرنے کی وجہ ہے. یہ سماج سب اس میں شامل ہے کہ وہ جو مرتے ہیں نا, اس کا گناہ سارے جہیز لینے دینے والوں پر آئے, کیونکہ مر گئے بیچارے خودکشی کر لی. یقیناً انہوں نے وہ کام غلط کیا, میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں وجہ کاز تم بنے اور ہم بنے اس کے لیے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور وجہ جو ہے, جو وجہ بنتی ہے انسانوں کی خودکشی کی, وہ ہے ڈپریشن. اور یہ جس کو کہیں گے ڈپریشن تو سب سے زیادہ وجوہات ہے, یاد رکھیں, جس کی وجہ سے انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. انسان سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتا ہے, سٹریسڈ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ سوچتا ہے اس ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے اپنی جان لے لینا یہی حل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 5ویں وجہ جو ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, جس کا معنی ہوتا ہے انسان ایموشنلی انسٹیبل ہوتا ہے. ایموشنلی انسٹیبل, خوش تو ایسا خوش جس کی کوئی انتہا نہیں, غمگین تو ایسا غمگین جس کی کوئی انتہا نہیں, پڑھائی تو ایسی پڑھائی جس کی کوئی انتہا نہیں, بالکل دور, تعلیم سے تو بالکل اتنا دور کی جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کو ہم کہیں گے بالکل امبیلنس ہوتا ہے, ایموشنلی امبیلنس ہوتا ہے. یہ آدمی بھی خودکشی کرتا ہے. 6ٹھی وجہ, ہاں اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو پھر آپ ہر معاملے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے. الٹیمیٹلی چیک کریں گے کون صبر کرنے والا ہے. انبیاء کرام پہ تھوڑی تکلیف آئی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں, کوئی پیغمبر اور کوئی صحابی کسی بھی پیغمبر کا وہ نہیں ستایا گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف پیغمبروں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ کتنی تکلیف آئی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر ختم کر دیا جائے سمیت ان کے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں قصور ہمارے واعظین کا بھی ہے. یہ جو لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی آپ بس جی نماز شروع کر دیں تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ان کے صاحب نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ان کی تکلیفیں کیوں نہیں دور ہوئی ہیں؟ تکلیفیں تو آنی ہیں. اور سر لوگوں کو تکلیفوں کے لیے گائیڈ کریں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہے. ہم نے لوح محفوظ میں تمہاری تکلیف اس لیے پہلے سے لکھ لی تھی کہ جب یہ تکلیف آئے تو یہ کہنا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو تمہیں مل جائے. تکلیف ہو یا آسانی, یہ دونوں پہلے کی لکھے ہوئے تھے.
واللہ لا یحب کل مختار فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں ہم نے پہلے اس لیے لکھ لی تھیں تاکہ تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب لوگ کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں، ہائی جی میرا ہی منڈا رہ گیا سی چکنے واسطے اللہ نو، میرا ہی بچہ رہ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا۔ تو سر پھر آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ خدا کو ماننے کا مقصد ہی یہ تھا، اور آپ دیکھیں اس کو ماننے میں آپ کو صبر تو آئے گا، اس پہ اجر بھی ملے گا۔ دوسری طرف اگر نہیں مانیں گے تو کیا تکلیف ٹل جائے گی؟ آپ کا ہی بھلا ہے، وہ تکلیف تو آنی ہی آنی ہے۔ یا تو نا خدا کا انکار کرنے سے تکلیف ٹل جانی ہے، تکلیفیں تو آنی ہیں۔ کیا خدا کے منکرین اور مجرمین کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ آپ کو کتنے لوگ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے؟ ہر بندے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی معذور بچہ ہوتا ہے، کسی کی ماں دائمی مرض میں مبتلا ہوتی ہے، اور خود کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن وہ نمک مرچ والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے برابر ہی ہوں گے۔ تو سر خودکشی نہ کریں، سب کچھ کر لیں لیکن خودکشی نہ کریں۔ سب کچھ سے مراد جو جائز ہے، یہ نہیں کہ ناجائز، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ بولے